بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسا نامدار و بسا کامگار بسا سرو قد و بسا گل عذار نامدار کا معنی مشہور، کامگار کامیاب، دونوں لفظ پہلے آ چکے ہیں۔ سرو قد، سرو جسے پنجابی میں سرو کہتے ہیں، یہ بھی ایک پودا ہوتا ہے بالکل جو لمبا ہوتا ہے، سیدھا اوپر جاتا ہے، جس طرح شمشاد کا پیچھے ذکر آیا ہے نا درخت کا، وہ بھی لمبا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے لمبے قد والے آدمی کو، تو سرو قد بھی کہا جاتا ہے، لمبے قد والا۔ گل عذار، گل کسے کہتے ہیں؟ پھول کو، عذار کہتے ہیں رخسار کو۔ خد اور عذار کا ایک ہی معنی ہے۔ گل عذار کا معنی پھول جیسے رخسار والا۔ بہت سے مشہور لوگ اور بہت سے کامیاب لوگ، بہت سے لمبے قد والے اور بہت سے پھول جیسے رخسار والے، کہ کردند پیراہن عمر چاک، کشیدند سر در گریبان خاک، گریبان خاک، چاک نہیں ہے، کشیدند سر در گریبان خاک۔ اب جتنے بھی لوگوں کا پچھلے شعروں میں ذکر ہوا ہے نا، ان سب کے بارے میں پہلے تو صرف نام ہی بتائے ہیں نا، ان کے نام ہی لیے ہیں، بہت سے پہلوان، بہت سے بادشاہ، بہت سے خوبصورت لوگ۔ اب اس شعر میں آ کر بیان کر رہے ہیں کہ ان کو کیا ہوا، کہ کردند کون سا صیغہ ہے؟ صیغے کا نام بتائیں نا، میں نے صیغے کا نام پوچھا، جمع غائب، نون دال اس کی علامت ہے۔ انہوں نے کیا پیراہن، لباس، پیراہن کا معنی لباس، پیراہن عمر، عمر کا لباس چاک کیا۔ چاک کا تعلق کردند کے ساتھ ہے، چاک کردن کا معنی ہوتا ہے پھاڑ دینا۔ انہوں نے عمر کا لباس پھاڑ دیا، یعنی مطلب کیا ہے؟ مر گئے۔ عمر کا لباس جو پہنا ہوا تھا وہ پھاڑ دیا، یعنی اس لباس سے باہر آ گئے اور مر گئے۔ کشیدند سر، سر کشیدن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اندر چلا جانا یا سر چھپا لینا کسی چیز میں۔ در گریبان خاک، مٹی کے گریبان میں، مٹی کے گریبان میں سر کھینچ کر لے گئے، نہیں مطلب ہے کہ پوشیدہ ہو گئے، چھپ گئے۔ مٹی کے لباس سے مراد قبر ہے، کہ وہ مر گئے اور قبروں میں چلے گئے۔ انہوں نے زندگی کا لباس چاک کیا اور مٹی کے گریبان میں چھپ گئے۔ سر کشیدن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں چھپ جانا، یعنی اندر چلے جانا کسی چیز کے۔ چنا خرمن عمر شاں شد بباد، کہ ہرگز کسے زاں نشانے نہ داد۔ خرمن معنی کھلیان، ڈھیر، جو کوئی بھی فصل جب ہوتی ہے تو اس فصل کا جو ڈھیر لگتا ہے باہر کھلی جگہ پہ، اسے کہتے ہیں خرمن۔ کھلیان اردو میں اس کو کہتے ہیں۔ ڈھیر تو کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے نا، خرمن کا صحیح معنی کھلیان ہے، یعنی جب وہ گندم کے دانے الگ ہوتے ہیں، بھوسا الگ ہوتا ہے، ڈھیر لگا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں خرمن۔ خرمن عمر شاں، ان کی زندگی کا کھلیان۔ چنا کا معنی ہوتا ہے اس طرح یا ایسے۔ شد باباد، باباد شدن یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے برباد ہو جانا، تباہ ہو جانا۔ شد باباد، وہ تباہ ہو گیا۔ جو چیز ہوا میں چلی جائے برباد ہو جاتی ہے نا، وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ شد باباد، برباد ہوا۔ اس طرح ان کی زندگی کا جو ڈھیر ہے وہ برباد ہوا، کہ ہرگز
کسے کہ ہرگز کسی شخص نے زاں اصل میں از آں ہے، از آں اس سے، اس کے متعلق یعنی نشانے نہ داد، کوئی نشانی نہیں دی، کوئی نشانی نہیں بتائی، یعنی اس طرح ان کی زندگی برباد ہوئی اور وہ مرے کہ آج کوئی جانتا بھی نہیں۔ یہ مطلب ہے آج کوئی نشانی ان کی اس دنیا میں باقی نہیں رہی۔ اتنے بڑے بڑے بادشاہ اور پہلوان اور خوبصورت لوگ وہ اس طرح دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گئے۔ ان کی زندگی کا کھلیان اس طرح برباد ہوا کہ ہرگز کسی نے ان کی کوئی نشانی بھی نہیں بتائی، یا ان کا ہرگز کوئی نشان بھی باقی نہ رہا۔ یہ بامحاورہ ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ ہرگز ان کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ منہ دل بری منزل جاں ستاں، کہ در وے نہ بینی دل شادماں۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد جو نتیجہ ہے نا وہ ان شعروں میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرے گا۔ اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے خوبصورت لمبے قد والے پہلوان طاقتور، جب وہ لوگ مر گئے، مٹی کے نیچے چلے گئے، آج ان کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا، تو اس سے ہمیں سبق جو ملتا ہے نا وہ سبق بیان فرما رہے ہیں۔ منہ دل، منہ کون سا صیغہ ہے؟ فعل نہی ہے، واحد حاضر، کس مصدر سے؟ نہادن۔ منہ کا معنی کیا ہوگا؟ نہ رکھ۔ کیا نہ رکھ؟ دل۔ دل رکھنا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے محبت کرنا، دل لگانا۔ منہ دل، دل نہ لگا، پیار نہ کر، بری منزل جاں ستاں۔ جاں ستاں کا معنی ہے جان لینے والی، ستاندن مصدر ہے، ستاندن، جس کا معنی ہوتا ہے چھین لینا، لے لینا۔ جاں ستاں، جان لے لینے والی۔ منزل گھر کو کہتے ہیں نا، جگہ کو کہتے ہیں جہاں بندہ رہتا ہے۔ اس جان لینے والے ٹھکانے یا اس جان لینے والی منزل پہ دل نہ رکھ، یعنی دل نہ لگا۔ مراد اس سے کیا ہے؟ منزل جاں ستاں سے کیا مراد ہے؟ دنیا، یہ زندگی۔ کہ در وے نہ بینی دل شادماں، کہ اس میں، در وے کا معنی اس میں، نہ بینی تو نہیں دیکھے گا۔ کون سے مصدر سے ہے یہ؟ مصدر پوچھا ہے، دیدن، بیند مضارع، کون سا صیغہ ہے؟ واحد حاضر ہے۔ فعل کون سا ہے؟ مضارع منفی، فعل مضارع منفی۔ تو نہیں دیکھے گا دل شادماں، خوش دل، یا دلے شادماں بعض نسخوں میں ہے، دلے کے آگے بڑی یا ہے، اس صورت میں یہ مرکب توصیفی نہیں ہوگا۔ اس صورت میں یہ جو لکھا ہوا ہے دل شادماں، یعنی لام کے نیچے زیر ہے، تو اب یہ مرکب توصیفی ہوگا۔ دل شادماں کا معنی ہوگا خوش دل، اور دل شادماں ہو تو پھر معنی ہوگا کہ تو نہیں دیکھے گا اس میں کسی دل کو خوش۔ ٹھیک ہے، دلے کے آخر میں جو بڑی یا ہے اس کا معنی ہوگا کوئی دل، کوئی دل۔ اس جان لیوا منزل پر دل نہ رکھ، کیونکہ اس میں تو کسی کو خوش دل نہیں دیکھے گا۔ یعنی کوئی بھی بندہ اس دنیا میں خوش نہیں ہوتا، ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، اس لیے یہاں دل لگانے کی ضرورت نہیں۔ منہ دل بریں کاخ خرم ہوا، کہ می بارد از آسمانش بلا۔ کاخ محل کو کہتے ہیں، قصر جو لفظ آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہ عربی کا لفظ تھا، کاخ فارسی کا لفظ ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، محل۔ خرم ہوا کا معنی تر و تازہ ہوا والا، خرم کا معنی تر و تازہ، یہ لفظ بھی پیچھے آ چکا ہے۔ کہ می بارد، می بارد کون سا صیغہ ہے؟ واحد غائب۔ فعل کون سا ہے؟ فعل حال ہے، مصدر باریدن معنی برسنا، می بارد کا معنی برستی ہے۔ از آسمانش
اس کے آسمان سے، بلا کا معنی مصیبت، یعنی یہ وہ محل ہے کہ جس کے آسمان سے مصیبتیں برستی، یعنی ہر لمحہ ہر روز بندے کے لیے کوئی نہ کوئی پریشانی، الجھن وہ موجود ہوتی ہے۔ دل نہ لگا اس تر و تازہ باغ والے، اس تر و تازہ ہوا والے محل پر، کیونکہ اس کے آسمان سے مصیبت برستی ہے۔ صبات ندارد جہاں اے پسر، بغفلت مبر عمر در و بسر۔ ثبات کا معنی ہوتا ہے پائیداری، کسی چیز کا ہمیشہ رہنا، دیر تک رہنا۔ ثبات نہ دارد، نہ دارد کون سا صیغہ ہے؟ واحد غائب، فعل مضارع منفی، مصدر داشتن۔ نہ دارد کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں رکھتا ہے جہان دنیا، اے پسر اے بیٹے، باغفلت غفلت کے ساتھ، مبر جو ہے نا یہ اس کا تعلق آگے بصر کے ساتھ ہے، اصل میں مصدر ہے بصر بردن، بصر بردن۔ ایک تو آپ نے صرف بردن پڑھا ہے، لے جانا، بصر بردن کا معنی ہوتا ہے گزار دینا، کسی چیز کو گزار دینا، یعنی انجام تک لے جانا، گزار دینا۔ بصر مبر یعنی اسی مصدر سے فعل ناہی کا صیغہ ہے۔ بصر بردن میں بصر تو اسی طرح رہے گا نا، آگے بردن سے برد مضارع، بر امر، مبر نہی۔ بصر مبر کا معنی ہے نا گزار، کیا معنی ہوگا؟ نا گزار۔ در و اس میں، و کا لفظ پہلے بھی آیا ہے، و کا معنی ہوتا ہے وہ یا اس، در و اس میں۔ اے بیٹے جہان پائیداری نہیں رکھتا، غفلت کے ساتھ اس میں زندگی نہ گزار۔ مکن تکیہ بر ملک و فرما دہی، کہ ناگہ چو فرما رسد جاں دہی۔ فرما دہی کا معنی حکومت، ملک کا معنی ملک، ناگہ معنی اچانک، چو کا معنی ہوگا جب، فرما رسد جب حکم پہنچے گا۔ رسد کون سا صیغہ ہے؟ واحد غائب، فعل مضارع، مصدر رسیدن، رسد کا معنی پہنچے گا۔ جاں دہی یہ انہوں نے لکھ اکٹھا دیا ہے، اصل میں الگ الگ ہونا چاہیے، جاں الگ ہے، دہی یہ دہد سے مضارع کا واحد حاضر کا صیغہ ہے، دادن مصدر سے۔ جاں دہی کا معنی تو جان دے گا، یعنی تجھے جان دینی پڑے گی، مقصد یہ ہے۔ ملک اور حکومت پر بھروسہ نہ کر، کیونکہ اچانک جب حکم پہنچے گا تجھے جان دینا ہوگی، یعنی اس حکومت پر، بادشاہت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ فرمان کس کا پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ کا، موت والا جب حکم آ جائے گا۔ منہ دل بری دیر ناپائیدار، ز سعدی ہمی یک سخن یاددار۔ دیر ویسے کہتے ہیں جو کافروں کا عبادت خانہ ہوتا ہے، بت خانہ، مندر۔ اس دنیا کو بھی جو صوفیاء ہیں یہ بت خانہ سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ بت خانے میں جا کے بندہ کیا کرتا ہے؟ بتوں کی پوجا کرتا ہے نا۔ یہاں بھی لوگ، کوئی دولت کی پوجا کر رہا ہے، دولت کے پیچھے اندھا ہو گیا ہے، کوئی سیاست کے پیچھے اندھا ہے، کوئی کسی کی پوجا، کوئی کسی کی پوجا۔ تو اس لیے صوفیاء کرام اس دنیا کو بھی دیر ہی کہتے ہیں، بت خانہ ہے یہ۔ دیر ناپائیدار کا معنی نہ رہنے والا بت خانہ۔ منہ دل، اس پر دل نہ رکھ۔ ز سعدی، سعدی سے، ہمی کا معنی ہوتا ہے یہی، ہمی معنی یہی، یک سخن ایک بات، یاددار یاد رکھ۔ اس ہمیشہ نہ رہنے والے بت خانے پر
دل نہ رکھ، سعدی سے یہی ایک بات یاد رکھ۔